احسان کا بدلہ احسان سے دے دو، برائی کرنے والے کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا۔ وہ وزیر اکثر یہ جملہ کہا کرتا تھا کہ احسان کا بدلہ احسان سے دے دو، برائی کرنے والے کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے۔ بادشاہ کو اس کی یہ باتیں بڑی پسند آتی تھی۔ وہ بادشاہ کا بڑا قریبی درباری تھا، تو اس کے جو وزیر تھے بادشاہ کے، وہ اس سے حسد کرنے لگے، اور انہوں نے اس کے خلاف ایک پلان کیا کہ یہ تو بادشاہ کے بڑا قریب ہوتا جا رہا ہے، ایسا کرتے ہیں بادشاہ کو اس کے خلاف کرتے ہیں تاکہ یہ بادشاہ اس کو مروا دے۔ اب وہ سارے مل کر جو وہ بادشاہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، آپ اس درباری کی جو اتنی تعریف کرتے ہیں، اتنا آپ اس کی خوش ہوتے ہیں آپ اس سے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیچھے آپ کی برائیاں کرتا ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے جی، یہ آپ کے پیچھے کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا؟ اس نے کہا، ان وزیروں نے کہا کہ آپ دیکھ لیجئے گا، کل جب یہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر آئے گا اور اپنی ناک بند کر کے آئے گا۔ بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل دیکھتا ہوں۔ اب جب انہوں نے کیا کیا، جو وزیر تھے جنہوں نے بادشاہ کو بھڑکایا تھا اس کے خلاف، انہوں نے رات کو اس کی دعوت کی، اس کو کچا لہسن، ادرک اور پیاز، اس طرح کی ساری چیزیں اس کو دعوت میں کھلائی۔ اب دوسرے دن جب صبح بادشاہ کی دربار میں جانے کا ٹائم ہوا تو وہ سوچنے لگا کہ میں کس طرح جاؤں، میرے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے، ایسا کرتا ہوں منہ پر ہاتھ رکھ کر جاتا ہوں۔ اب وہ بادشاہ کے دربار میں گیا، اس نے اپنی ناک بند کی، منہ پر ہاتھ رکھا، تو بادشاہ دیکھ کے سمجھ گیا۔ بادشاہ کہنے لگا یہ تو واقعی مجھ سے سمجھتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے ایک پرچہ لکھا اور اس میں لکھا کہ یہ جو بندہ تمہارے پاس خط لے کر آ رہا ہے، اس کی گردن اڑا دینا اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کے اس کی لاش میرے پاس بھیج دینا۔ اور بادشاہ نے وہ پرچہ اس کو دے دیا اور کہا کہ فلاں سپاہی کو جا کر دے دو۔ اچھا، بادشاہ کا ایک طریقہ تھا، وہ جب کسی کو انعام دیتا تھا تو پرچہ لکھتا تھا اور سپاہی کو بھجواتا تھا کہ بھئی فلاں کو اتنا انعام دے دو۔ اب وہ جو حاسدین تھے جنہوں نے بادشاہ کو بھڑکایا تھا، وہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، وہ تو پریشان ہو گئے۔ وہ جو حاسد وزیر تھا وہ سوچنے لگا کہ بادشاہ تو اس کو انعام دے رہا ہے۔ اب وہ جیسے ہی پرچہ لے کر باہر آیا اس وزیر نے کہا کہ ایسا کرو، یہ پرچہ تم مجھے دے دو، میں لے جا کے دے دیتا ہوں۔ اس نے سوچا انعام مجھے مل جائے گا۔ جب وہ وہاں سپاہی کے پاس لے کر پرچہ گیا، سپاہی نے پرچہ کھولا تو اس نے ایک دم تلوار نکال لی اور کہا کہ اس میں تو گردن اڑانے کا حکم ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، یہ میرا پرچہ نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے تھا۔ اس نے کہا نہیں، بادشاہ نے اس میں لکھا ہے جو یہ پرچہ لے کر آئے اس کی گردن اڑا دینا۔ اس کی گردن اڑا دی، اس کی لاش میں بھوسا بھر دیا۔ اب یہاں جو یہ بندہ دوسرے دن صبح دوبارہ بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، احسان کا بدلہ احسان سے دے دیجئے، برائی کرنے والے کے لیے اس کی برائی ہی کا